تصور کیجئے آپریشن تھیٹر میں اکیلا مریض لیٹا ہوا ہے، سامنے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی ہاتھ نہیں ہل رہا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، آپریشن پھر بھی ہو رہا ہے بڑی کامیابی اور سیفٹی کے ساتھ۔ کیا یہ ایک سائنس فکشن ہے یا وہ حقیقت جس میں آج ہم داخل ہو چکے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے اے آئی اور روبوٹس کے اس انقلاب کی جس نے میڈیکل فیلڈ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ اے آئی اور روبوٹس کی شروعات تاریخ کہاں سے شروع ہوئی؟ اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تصور سب سے پہلے 1950 کی دہائی میں سامنے آیا، جب انسان نے سوچا کہ کیا مشین انسان کی طرح سوچ سکتی ہے۔ لیکن میڈیکل فیلڈ میں اے آئی کا عملی استعمال 1990 کے بعد شروع ہوا۔ روبوٹک سرجری کا پہلا قدم 2000 میں ڈا ونسی سرجیکل روبوٹ کے ذریعے رکھا گیا۔ ابتدا میں یہ ٹیکنالوجی صرف چند ترقی یافتہ ممالک اور چند بڑے اسپتالوں تک محدود تھی، لیکن آج یہ تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ مریض کی ہسٹری لینے میں اے آئی کا کردار۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ مریض آتا، ڈاکٹر سوال کرتا، کچھ باتیں رہ جاتی، کچھ مریض بھول جاتا تھا۔ لیکن آج اے آئی سسٹم مریض کی پچھلی رپورٹس، لیب ٹیسٹ، ادویات، خاندانی بیماریاں سب کچھ چند سیکنڈ میں سامنے لے آتا ہے۔ اے آئی نہ تھکتا ہے، نہ بھولتا ہے، نہ کسی بات کو نظر انداز کرتا ہے۔ تشخیص: ایکس رے، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی کو ایسے پڑھتا ہے جیسے کتاب کا ایک صفحہ۔ وہ بیماریاں جو انسان کی آنکھ سے ابتدائی مراحل میں نظر نہیں آتی، انہیں بہت پہلے پہچان لیتا ہے اے آئی۔ حتیٰ کہ ایسی بیماریاں جو ابھی شروع بھی نہیں ہوئیں، صرف چھوٹے چھوٹے انڈیکیٹر سے ان کی پیشگوئی کر لیتا ہے اے آئی۔ یہی وجہ ہے جہاں مستقبل کی میڈیسن جنم لیتی ہے۔ علاج میں اے آئی کے فوائد۔ تشخیص کے بعد اے آئی علاج میں بھی مدد دیتا ہے۔ کون سی دوا بہتر رہے گی، کس مریض پر کس دوا کا کیا اثر ہوگا، سائیڈ ایفیکٹ کا امکان۔ اے آئی ہر مریض کے لیے کسٹمائز ٹریٹمنٹ تیار کر دیتا ہے۔ یہ علاج عام نہیں بلکہ مریض کے مطابق ہوتا ہے۔ روبوٹک سرجری میڈیکل دنیا کا سب سے بڑا انقلاب۔ اب آتے ہیں اس انقلاب کی سب سے طاقتور حصے کی طرف، روبوٹک سرجری۔ روبوٹک سرجری میں چیرا بہت چھوٹا دینا پڑتا ہے، جسم میں توڑ پھوڑ نہ ہونے کے برابر پریسیژن، یعنی صحیح جگہ پہ انسیژن دینا انتہائی زیادہ۔ ہاتھ نہیں کانپتا، توجہ نہیں ہٹتی، ڈاکٹر نہیں تھکتا، غلطی کے امکانات بہت کم۔ سرجن دور بیٹھ کر کنٹرول کرتا ہے اور روبوٹ بالکل ویسا ہی عمل کرتا ہے جیسا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ دور دراز علاقوں کے لیے نعمت ہے۔ اگر مریض کسی دور دراز علاقے میں ہو یا کسی دوسرے ملک میں موجود ہے، تب بھی ماہر سرجن ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سرجری کر سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ان لوگوں کے لیے امید کی ایک نئی کرن ہے جو بڑے بڑے شہروں تک نہیں پہنچ سکتے۔ مجموعی فوائد: وقت کی بچت، عملے کم درکار، سرجن کا ذہنی دباؤ کم، مریض جلد صحت یاب، ٹانکے آسان اور محفوظ، ہسپتال پر بوجھ کم، حکومت کے اخراجات میں کمی۔ فیوچر میں ہاں، آج خرچہ زیادہ ہے، لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی عام ہوگی یہ سستی اور قابل رسائی بنتی جائے گی۔ نقصان اور سب سے اہم سوال، لیکن ایک سوال بہت اہم ہے: اگر کمپیوٹر سسٹم خراب ہو جائے، اگر نیٹ ورک فیل ہو جائے، اگر سافٹ ویئر میں خرابی آ جائے۔ اس لیے اے آئی اور روبوٹک ڈاکٹر کا متبادل نہیں بلکہ ڈاکٹر کا طاقتور معاون ہے۔ انسانی نگرانی ہمیشہ ضروری رہے گی۔ اور دل کو چھو لینے والا آخری سبق: اے آئی اور روبوٹکس میڈیکل فیلڈ کا مستقبل نہیں، حال بن چکے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آئے گا یا نہیں، سوال یہ ہے ہم اس انقلاب کے لیے کتنے تیار ہیں۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہاں، اور آپ لوگ جو سوچ رہے ہیں پاکستان میں روبوٹک سرجری کہاں ہو رہی ہے؟ کراچی روبوٹک سرجری کا سب سے بڑا مرکز جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر ہے، جہاں مختلف پیچیدہ آپریشن پہلے سے کی جا رہے ہیں۔ سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن، یہاں کئی سالوں سے روبوٹک سرجری اور طبیعت کا مرکز فعال ہے۔ سول ہاسپٹل، ڈو یونیورسٹی، یہ بھی کراچی میں ہاسپٹل ہیں جن میں روبوٹک سرجری ہو رہی ہے۔ گیمبٹ ہاسپٹل،
اس میں بھی روبوٹک سرجری ہو رہی ہے۔ لاہور میں NH&MC نیشنل ہاسپٹل اینڈ میڈیکل سینٹر نجی ہسپتال میں بھی کئی سرجری ہو چکی ہیں۔ پیمز ہاسپٹل اسلام آباد میں یہاں پبلک سیکٹر 2025 میں پہلی مرتبہ روبوٹک سرجری کی گئی۔ ڈاکٹر ہاسپٹل پرائیویٹ جو ہے 10 سے زیادہ آپریشن کر چکے ہیں۔ پنجاب حکومت کے بڑے سرکاری اسپتال مثلاً میو ہاسپٹل لاہور میں بھی روبوٹک سرجری کا منصوبہ لے کر کام کر رہی ہے، یعنی مستقل قریب میں مزید سہولتیں متوقع ہیں۔ روبوٹک سرجری کا خرچہ پاکستان میں عام طور پر روبوٹک سرجری مہنگی ہوتی ہے کیونکہ ساز و سامان بہت قیمتی ہے۔ JPMC ہاسپٹل کراچی میں مفت یا بہت کم، خاص طور پر عوامی پروگراموں کے تحت آپریشن کیے جاتے ہیں، اور کئی جگہ کوئی 1.5 لاکھ سے لے کے 4 لاکھ تک اس کا خرچہ آ جاتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل، دلچسپ اور حیران کن رہی ہوگی۔ اللہ حافظ۔